بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یہاں عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف دو نواسوں یعنی سیدنا حسن و حسین کا ہی ذکر سننے کو ملتا ہے، اور لوگوں کی اکثریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صرف انہی دو نواسوں سے آگاہ ہے، جبکہ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 نواسے اور 3 نواسیاں تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں یعنی سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ کے بطن سے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4تھی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم، جو اپنی بہن سیدہ رقیہ کے انتقال کے بعد اپنے بہنوئی سیدنا عثمان کو بیاہی دیں، ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نواسے یہ تھے: سیدنا علی بن ابی العاص، سیدنا عبداللہ بن عثمان، سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا حسین ابن علی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 نواسیاں بنام سیدہ امامہ بنت ابی العاص، سیدہ ام کلثوم بنت علی اور سیدنا زینب بنت علی تھیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان سب سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی العاص بن ربیع، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے۔ ان کے والد ابو العاص بن ربیع کا تعلق بنو ابشم سے تھا، جو کہ بہت سخی، ایماندار اور بہادر مشہور تھے۔ یہ رشتے میں ام المومنین سیدہ خدیجہ کے بھانجے تھے۔ سیدنا علی بن ابی العاص ہجرت سے 5-6 سال قبل پیدا ہوئے۔ جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہجرت کر گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان نواسے کو سیدہ زینب سے لے لیا اور ان کی پرورش خود کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان بڑے نواسے سے بہت پیار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہم مواقع پر ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی نواسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی سواری پر سوار ہو کر مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کے بت گرائے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 14 سے 15 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ سیدنا علی بن ابی العاص سلطنت روم کے خلاف جنگ یرموک میں باعہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئے تھے۔ یہ جنگ 15 ہجری میں لڑی گئی تھی، جس میں ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں میں پہلے شہید تھے جو کہ کفار کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ کفار کے خلاف جہاد کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور نواسے کو شہادت نصیب نہیں ہو سکی۔ اس متعلق علی بن ابی العاص کا مقام ممتاز ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی کتاب بانگ درا میں جنگ یرموک کے واقعے میں جس نوجوان کا ذکر کر کے خراج تحسین پیش کیا ہے، وہ یہی علی بن ابی العاص ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عثمان، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اموی داماد سیدنا عثمان کے صاحبزادے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے نواسے۔ ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ تھی، جن کا انتقال 2 ہجری میں ہوا، بس لازم ہے کہ ان کی پیدائش 2 ہجری سے پہلے کی ہی ہوگی۔ سیدہ رقیہ کی شادی سیدنا عثمان سے ہجرت حبشہ سے پہلے ہوئی۔ تبری لکھتے ہیں کہ ان کی عمر جب 7 سال تھی تو ایک پرندے نے ان کی آنکھ میں چوچ ماری، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن مسعودی جو کہ تشیع میں ممتاز ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے 70 سال عمر پائی، اور زندگی کے آخری ایام میں ان کی آنکھ میں کچھ خرابی آ گئی تھی، جس پر مزید کسی پرندے کے چوچ مارنے کی وجہ سے زخم پڑ گیا تھا، اور بڑھاپے کے سبب علاج ممکن نہ ہو سکا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے زمانے یعنی مسعودی کے زمانے یعنی 4 صدی ہجری میں مکہ میں ایک محلہ ان عبداللہ بن عثمان کی اولاد سے آباد ہے،
اس کے علاوہ ان کی کچھ اولاد قرطبہ اور اجبیلیہ نقل مکانی کر گئی تھی اور وہیں مقیم ہے۔ سیدنا حسن ابن علی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے نواسے تھے، جو کہ بقول مورخین 4 ہجری اور بقول محدثین غزوہ خیبر کے قریبی زمانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ سیدہ فاطمہ تھیں۔ یہ مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ تھے، جنہوں نے 6 مہینے تک خلافت کے فرائض انجام دیے، اور چونکہ ان کی طبیعت میں شروع سے صلح جوئی کا مادہ زیادہ تھا، اس لیے اس خیال کے ساتھ سیدنا معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے کہ سیدنا معاویہ ان سے زیادہ خلافت کی اہلیت رکھتے ہیں اور اچھے سے مسلمانوں کا انتظام سنبھال سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان نواسے کو سید یعنی سردار کے لقب سے نوازا تھا اور پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ان کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے مابین صلح انجام پائے گی۔ عموماً یہ باور کروایا جاتا ہے کہ ان کی وفات زہر قرآنی سے ہوئی، چونکہ ان کی زوجہ جودہ بنت اشد بنت قیس، جو کہ رشتے میں سیدنا ابوبکر صدیق کی بھانجی تھی، کے ذریعے ان کو دلوایا گیا۔ اس بات کی حیثیت ایک گپ سے زیادہ کچھ نہیں، جس کا کوئی اثر تاریخ و حدیث کی مستند کتب میں نہیں ملتا۔ علامہ ابن سعد نے ایسی ایک روایت درج کی ہے، لیکن اس روایت میں عمیر بن اسحاق کا تفرد ہے، اور عمیر بن اسحاق کا تصور عند المحدثین قابل قبول نہیں۔ سیدنا حسین ابن علی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے نواسے تھے۔ ان کی والدہ بھی سیدہ فاطمہ زوجہ سیدنا علی تھی۔ یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ 61 ہجری میں یزید بن معاویہ کی بیعت سے احتراز کر کے یہ کوفہ کی طرف چلے گئے۔ انصار و مہاجرین میں سے کسی بھی ایک صحابی نے ان کے عازم کوفہ ہونے میں ان کی تائید نہیں کی، جبکہ سیدنا ابو سعید الخدری، سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضوان اللہ اجمعین نے انہیں کوفہ جانے سے سختی سے منع کیا، لیکن انہوں نے ان کے مشورے پر عمل نہیں کیا اور کوفہ کا رخت سفر باندھا۔ لیکن جب کوفہ پہنچنے پر اہل کوفہ کی غداری کا پتہ چلا تو اپنے رشتے کے نانا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی عمر بن سعد بن ابی وقاص، جو کہ یزید کی طرف سے سیدنا حسین بن علی کی طرف آئے تھے، کے سامنے 3 شرائط پیش کرتے ہوئے آخری شرط یعنی یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینے پر رضامندی کا اظہار کیا اور دمشق کی طرف عازم سفر ہوئے، لیکن راستے میں کوفیوں نے راہ روک کر ان کو بما ان کے اہل و عیال شہید کر دیا۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں سے متعلق گفتگو کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نواسی سیدہ امامہ بنت العاص تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نواسی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد پیار تھا، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صلاۃ کی امامت کروانے جاتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوتی۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر سوار ہوتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے لگتے تو ان کو اپنی گردن سے اتار دیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے واپس کھڑے ہوتے تو ان کو اپنی گردن پر پھر بٹھا لیتے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بہت ہی خوبصورت ہار پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کو اپنے خاندان میں جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اس کی گردن میں پہناؤں گا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہار سیدہ عائشہ کو عنایت فرمائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ امامہ بنت العاص کو بلوایا اور وہ ہار اپنے ہاتھ سے ان کو پہنایا۔ سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کی وصیت کے مطابق ان امامہ بنت العاص سے نکاح کر لیا تھا۔ سیدنا علی کے انتقال کے بعد ان کا نکاح سیدنا محمد بن جعفر بن ابی طالب سے ہوا۔ 61 ہجری میں جب سیدنا حسین نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے اعتراض کر کے کوفہ کا رخت سفر باندھا تو سیدنا حسین کی چھوٹی بہن سیدہ زینب، جو کہ اس وقت سیدنا عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں تھی، وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ کوفہ کی طرف روانگی کے لیے آمادہ ہوئیں، جس پر ان کے شوہر سیدنا عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب نے ان کو روکنا چاہا، کیونکہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رشتے میں یزید بن معاویہ کے سسر تھے۔
کہ یزید بن معاویہ کی بیوی ام محمد عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی سگی بیٹی تھی، لیکن جب شوہر کے منع کرنے کے باوجود زینب بنت علی نہ رکی تو عبداللہ بن جعفر نے ان کو طلاق دے دی اور ان کی خالہ زاد بہن امامہ بنت بلال بن ابی ربیع سے نکاح کر لیا۔ یاد رہے یہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب وہی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جعفر کے بیٹوں میں عبداللہ ہم پر گیا ہے۔ حجاج بن یوسف ثقفی ان سیدہ زینب بنت علی کا داماد تھا کہ اس کو سیدہ زینب کی صاحبزادی ام کلثوم بنت جعفر بھی آئی تھیں۔ سیدہ ام کلثوم بنت علی یہ سیدنا علی کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ان کی والدہ فاطمہ زوجہ علی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے ان کا نام اپنی بڑی بہن ام کلثوم کے نام پر رکھا تھا۔ ان کی شادی خلیفہ دویم سیدنا عمر بن خطاب سے ہوئی تھی۔ شادی کے وقت ان کی عمر 13 سے 15 سال بتائی جاتی ہے۔ سیدنا عمر سے ان کی 2 اولادیں ہوئیں، ایک لڑکا زید بن عمر اور ایک لڑکی رقیہ بنت عمر۔ سیدہ زینب بنت علی یہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، چونکہ ام کلثوم، حسن اور حسین سے عمر میں چھوٹی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے ان کا نام بھی اپنی بڑی بہن کے نام پر زینب رکھا تھا۔ ان کی شادی اپنے چچزاد سیدنا عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب سے ہوئی تھی، جو کہ 61 ہجری میں واقع کربلا سے متعلق تنازع کی صورت میں طلاق پر منتج ہوئی۔ واقع کربلا کے بعد یہ دمشق چلی گئیں اور اس کے بعد ساری زندگی وہیں اپنے داماد یزید بن معاویہ کے پاس گزاری۔